اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ آج 5ویں روزے کی نماز تراویح ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج چھٹے پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 7ویں پارے کا پہلا پاؤ سورۃ مائدہ مکمل تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ مائدہ کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ رب العزت کو برائی پسند نہیں ہے۔ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، برائی سے بچ جاؤ، بدی کے قریب نہ جاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برائی کا راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، نیکی کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ وسارعوا، دوڑ پڑو، الی مغفرہ، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لٹکا دیا گیا تھا، نعوذ باللہ، قتل کر دیا گئے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو مغالطہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں قتل کیے گئے، نہیں صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ دین اسلام کا یہ اہم عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر کیوں اٹھایا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بکثرت ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ آخر الزماں پیغمبر میں مجھے امتی بنانا، آخر الزماں پیغمبر کا مجھے امتی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 570 یا 71 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اتنا وقفہ ہے درمیان میں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، پیارے آقا کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کے غلام بن کر آئیں گے۔ یہ ختم نبوت کی بھی یہ دلیل ہے کہ پہلے انبیاء جو سچے انبیاء تھے، سچے رسول تھے، برحق پیغمبر تھے، ان میں سے بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آ جائے تو وہ نبی نہیں ہوگا، حضور کا امتی ہوگا۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنے دور میں نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب وحی تھے۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے، تثلیث کے وہ قائل ہے کہ 3 ملیں تو ایک اللہ بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان کی والدہ اور اللہ، یہ تثلیث کا عقیدہ باطل ہے، اس کو قرآن کریم نے مسترد کیا۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام سے نکاح کیا اور پھر عیسیٰ پیدا ہوئے، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں، کوئی اولاد نہیں، رشتوں سے پاک، اللہ رب العزت اولاد سے پاک، خاندان سے پاک، قبیلے سے پاک، یکتا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، رشتہ داریوں کا۔ عیسیٰ اللہ کی قدرت کی علامت تھی، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آیت اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور باپ کے پیدا کیا، تو بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ جب مریم علیہ السلام پہ انہوں نے تہمت لگائی، الزام تلاشی کی کہ اے مریم تیرا نکاح ہوا نہیں، کنواری ہے اور یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے، 1-2 دن یا 3 دن کے تھے، اور یہ بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کتاب بھی دی جائے گی، میں نبی بھی بنایا جاؤں گا۔
بچپن میں پنگوڑے میں اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت عیسیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ کہ ان کی ماں مریم سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے، سچ بولتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى لا تتخذوا، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ دشمن ہے، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن۔ تو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والو تم بھی ان کو دشمن سمجھو، ان کے ساتھ تعلقات وابستہ نہ کرو، لین دین نہ کرو، دشمن ہے اور دشمن ہی رہیں گے۔ یہودی زیادہ سخت ہیں عیسائیوں کی بنسبت، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے 40,000 نبیوں کو ناحق قتل کیا، انبیاء کے قاتل۔ اس لیے ان سے دور رہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں۔ آگے 6 پارے میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اماں حوا بھی ساتھ، پھر نسل انسانی کا آغاز ہوا حضرت آدم سے، حضرت حوا سے۔ 2 بیٹے صبح ہوتے تھے، دو بچے صبح ہوتے تھے، 2 شام ہوتے تھے، جوڑا جو صبح پیدا ہوتے تھے شام کو جوان، جو شام کو ہوتے تھے صبح جوان، جوڑا، ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھیلانا تھا، نسل آدم کو بڑھانا تھا، اولاد آدم کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ قابیل جس کے ساتھ پیدا ہوا نا، جس بچی کے ساتھ، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی شام کو، وہ ذرا تھوڑی سی حسن میں کم تھی۔ قابیل نے جب دیکھا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ بہت حسین ہے، تو وہ اس پہ فریفتہ ہوا اور کہا کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں۔ لیکن قانون یہ تھا کہ جو صبح پیدا ہوتا تھا نا جوڑا، شام کے جوڑے سے ان کا نکاح ہوتا تھا، شام والوں کا صبح والے جوڑے سے نکاح ہوتا تھا۔ تو اس پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، دنیا کا پہلا قتل، اور وہ بھی عورت کے لیے۔ جب قتل ہو گیا تو وہ پریشان ہوا کہ اب میں اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے پہ حملہ کیا، اس کو مار دیا، پھر اپنے ہی چونچ سے اس نے گڑھا کھودا اور اس مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا۔ یہ قابیل دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بھی ایسے ہی کروں، تو اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل۔ آج کی اس منزل میں ڈکیٹ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا پاؤں کاٹا جائے، اس کو مار دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں متعین کیوں؟ برائیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، برائیوں کا سد باب ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی سزائیں رکھی ہیں۔ شرابی آدمی کو کوڑے مارے جائیں، غیر شادی شدہ بدکار زانی آدمی کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ اگر زنا کرے تو سنگسار کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں امن پیدا کرنے کے لیے۔ خطہ پر امن ہو جائے گا اگر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوگا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ امن پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔